السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت بڑی دھوم دھام سے چل رہا ہے، اور ہر ایک پکا سچا مسلمان مغفرت کا متلاشی ہے۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں اسباب مغفرت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب مغفرت صدقات و خیرات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں ارشاد فرمایا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم نفلی صدقات کو ظاہر کر کے دو تو وہ بہتر ہے، اور اگر خفیہ طور پر ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ اور دوسرا سبب مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے حقیقی محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تیسرا سبب مغفرت ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 and 36 میں ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کا کام کر گزرتے ہیں یا اپنے جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، بھلا کون ہے اللہ کے سوا بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا؟ اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے بدلے کے طور پر مغفرت ملتی ہے، اور ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہترین بدلہ ہے کام کرنے والا۔ چوتھا سبب مغفرت ہے ایک دوسرے کو معاف فرمانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے وہ لوگ جو مالی وسعت رکھتے ہیں، اہل خیر ہیں، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پانچواں سبب مغفرت ہے گناہوں سے اجتناب، بالخصوص کبیرہ گناہوں سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار صغیرہ گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو انہیں مایوس نہیں ہونا، بلا شبہ آپ کا رب بڑی وسیع والا ہے۔ چھٹا سبب مغفرت ہے اپنے گناہوں پر پکی سچی توبہ کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرو، امید کامل ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اسباب مغفرت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے سے اور اپنے خاص فضل و کرم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جہاں کے اندر اپنی رضا اور خوشنودی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔